الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملك التوبة على الندم ونشكره على المصائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم والكتاب المحكم وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى ابن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم وصلى الله عليه وسلم وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس عرب منهم والأجم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في كلامه المجيد بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 جو کہ پہلے پارے کے اندر ہے تلاوت کی، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہے. ہم نے پچھلے ہی ہفتے عید الاضحیٰ منائی، اور یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں ہر سال مسلمان مناتے ہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو قصہ ہے وہ ہم اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں اور ہر سال سنتے بھی ہیں، اور قرآن مجید کے اندر بارہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر آیا ہے. اور جب بار بار کسی چیز کا ذکر آتا ہے تو اس میں عام طور پر ہمارا پہلا موقف یہ ہوتا ہے کہ یہ بات تو ہم نے سنی ہوئی ہے، لہٰذا اس میں کوئی خاص بات نہیں. دین کے معاملے میں اس طرح کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا خود اسلوب بھی یہی ہے کہ اس میں مضامین بار بار بیان کیے جاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بہت دفعہ قرآن مجید کی زینت بنا، لیکن پھر اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو پہنچی ہے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی قصہ پہنچا ہے. اور اس طریقے سے بار بار بتانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان اس کو سننے کے لیے تیار ہو تو قرآن مجید کی آیات ہر دفعہ ایک نئے انداز سے دل و دماغ کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور انسان کو عمل پر آمادہ کر سکتی ہیں، بشرط یہ کہ انسان اس کو سننے کے لیے تیار ہو، جیسے کہ اس کو ایک پہلی دفعہ سننے کے لیے جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ حقائق کے بارے میں بہت جلد ہی جان لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انسان کی دل کی کیفیات کیا ہونی چاہیے جو کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اس لیے کہ آخرت کے اندر جو میزان قائم ہونا ہے وہ اسی اس دل کی کیفیات کے حوالے سے ہی قائم ہونا ہے، اور یہ وہی کیفیت ہے جس کو فرمایا گیا کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ اس دن جو آیا قلب سلیم کے ساتھ وہی فلاح پا گیا. یہ قلب سلیم کیا ہے، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے.
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے قلب سلیم رکھتے تھے یا ایمان رکھتے تھے، اس کو ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہیں، یہی آج کا ہمارا موضوع ہے۔ ہمارے دل کی کیفیات کیا ہوتی ہیں جب ہم اپنے سامنے اچھا کھانا دیکھتے ہیں، اچھے کپڑے اپنے لیے بنے ہوئے پاتے ہیں، یا اپنے لیے اپنی کوشش کرنے کے بعد کوئی گھر بنا پاتے ہیں، یا اپنے پیاروں دوستوں کو اپنے سامنے پاتے ہیں، یا اچھی جاب ہم لے لیتے ہیں اپنی کوشش کی وجہ سے، یا اپنی کوشش کی وجہ سے اپنے بزنس کو چمکا بیٹھتے ہیں، اس وقت ہمارے دل کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس وقت ضروری نہیں کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو، اور ہمارے دل کی کیفیت وہ نہ ہو جو کہ قلب سلیم کے الفاظ میں قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح دونوں عطا کی ہیں اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے، اور ہم میں سے ہر شخص نے مرنا ہے، اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اور اس کی روح کے نکلنے کے بعد اس کی جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، لہٰذا اس کے لوائقین اس کی آخری جو رسومات ہیں وہ ادا کر دیتے ہیں، اور اس کی تدفین کر دی جاتی ہے، اور اس کے جسم کو اپنے پیارے رشتے والے کو، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو نہیں رکھا جاتا، بلکہ اس کو کسی کام کا تصور نہیں کیا جاتا۔ جس طریقے سے انسان کی جسم کی ضروریات ہیں کہ اس کو کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے، اس کو کچھ پینا بھی ہوتا ہے، اور کچھ آرام بھی کرنا ہوتا ہے، اور انسان اس کی جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تگبدو میں لگا رہتا ہے، بالکل اس طریقے سے انسان کی روح کی بھی ضروریات ہیں، جو کہ انسان کبھی پوری کر پاتا ہے اور کبھی پوری نہیں کر پاتا، اور جب پوری نہیں کر پاتا تو انسان کی روح بھی ایک قسم کی مر جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ ضحیٰ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص پر، ہر ذی روح پر، ہر انسان پر یہ بات القاء کر دی ہے کہ کیا فجور ہے اور کیا تقویٰ ہے، یعنی ہر انسان کو بدی اور نیکی کا فرق پتہ ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اتار دیا ہے۔ اور جب انسان کی روح ختم ہو جاتی ہے، ایک قسم کی مر جاتی ہے، تو پھر انسان کی نیکی کا اور بدی کا جو تصور ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے، وہ بھی ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے دین کی بھی ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، یہ سب ہماری نمازیں، یہ ہمارے دین کا ظاہری پہلو ہیں اور اس کا جسم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کا ایک باطنی پہلو بھی ہے، ایک روح بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس روح کو مضبوط کرتے ہوئے دکھائی نظر آتی ہے، اس ایمان کو، اپنے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہوئی دکھائی نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کا جب ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اس کی تعمیل کرتے نظر آتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو صحرا میں چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے تو وہاں چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ اور جو لوگ ہم میں سے عمرے کے لیے یا حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں، وہ اس بات کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی غیر ذی زرع قسم کا علاقہ ہے، بنجر اور بیابان قسم کا، کہ اتنے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس کی خوفناکی اپنے سامنے ہے، اور جب ہزاروں سال پہلے جبکہ وہاں رہنے کی کوئی سہولت میسر نہیں تھی، اس وقت اپنے بیوی بچوں کو ایسے ریگستان کے چھوڑ دینا، یہ سننے میں تو آسان ہے، لیکن انسان اگر ذرا تصور بھی کرے تو انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی قربانی تھی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے سرخرو ہوئے۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جب فرشتے عذاب کے لیے جا رہے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے ہوتے ہوئے گئے، تو وہ اس قوم کے لیے فکر مند دکھائی دیے، اور اس قوم کے لیے جس قوم سے کبھی وہ نہ ہی ملے تھے اور نہ ہی اس کو جانتے تھے۔ جو آیات ہم نے آج تلاوت کی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے بہت ساری باتوں میں، فَأَتَمَّهُمْ، تو پس وہ ان تمام امتحان میں کامیاب قرار پائے۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں
لوگوں کا للناس اماما، امام بنا دوں گا، پیشوا بنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً اپنی اولاد کو یاد رکھا اور کہا قال ومن ذریتی، کیا میری اولاد بھی امام ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ وعدہ امام بنانے کا ظالمین کے ساتھ نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیات کا پہلے مصداق یہودی تھے۔ جب یہ آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے، بلکہ یہ کہنے کو تیار تھے کیونکہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں لہٰذا ہم پیشوا ہیں، اور اپنے ظلم کو وہ بھول گئے جو انہوں نے کیا۔ ظلم کیا ہے کہ انسان، ہم ظلم کو عدل سے جانتے ہیں کہ اگر ظلم اگر کہیں ہو رہا ہے تو وہاں عدل سے کام نہیں لیا جا رہا، اور عدل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا، انسانوں کا رب ہے، لہٰذا اسی کی ہی پرستش کرنی چاہیے، اسی کی ہی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کا ہی حکم ماننا چاہیے۔ اور جو شخص بھی یہ نہیں کرتا وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا کہ جو ظلم کرنے والا ہوگا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے پہلے مصداق تو یہودی ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمان بھی ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشوا ماننے کے باوجود اسلام کے احکامات پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے یا بائی برتھ اپنے آباء و اجداد کے ذریعے سے کلمہ پا لینے کے بعد وہ جنت میں چلا جائے گا، تو اس آیت کی روح سے یہ اس کی بھول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ارشاد فرما دیا کہ یہ جو ایمان کی کیفیت ہے، یہ جو کلمے کی جو کیفیت ہے، یہ کسی نسل کے ذریعے سے نہیں چل سکتی۔ جس طریقے سے یہودیوں کا خیال تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی امت میں سارے نبی آئے ہیں لہٰذا آخری نبی بھی اسی میں سے آنا چاہیے، یعنی انہوں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کی فوقیت کو سمجھا۔ اور اگر ہم آج کے دور میں مسلمان بھی یہی بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر کلمے کو پا لیا اور اس کے بعد اس پر کوئی عمل نہ کیا تو صرف اس کلمے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ جو شخص اس قلب سلیم کے ساتھ اس ایمان کی تیاری کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا کامیابی یا اس کا امام بن جانا اس قرآن کی اس آیت کی روح سے وہ اس کی نفی ہوتی ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ہمارے والد قرار دیا گیا کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ آپ کی جو ملت ہے، آپ کی جو قوم ہے وہ ابیکم ابراہیم، آپ کے والد ابراہیم کی ہے۔ اور یہ جو رشتہ ہے یہ خاندانی رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی اس روح کا رشتہ ہے جو کہ انسان کے عمل سے جڑتا ہے۔ ہم نے عید الاضحیٰ منائی اور اس میں وہ ظاہری پہلو تمام کیے جو کہ ہمیں اسلام کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کا ہم نے ظاہری پہلو پہ بڑے اچھے طریقے سے عمل کیا کہ جانور کو لے کر آئے، اس کی قربانی کی، اور جس طریقے سے بتایا گیا اس طریقے سے قربانی کی۔ لیکن اس قربانی کا بھی اور اس عید کا بھی ایک باطنی پہلو بھی ہے، اور یہ جو باطنی پہلو ہے یہ ہماری نظر سے مسلسل اوجھل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب سے یہ آن لائن قربانی کا سسٹم اور اجتماعی قربانی کا سسٹم، جس میں کہ پیسے دیے اور جا کے شام کو گوشت لے کر آ گئے، ایز اف کہ گوشت خرید لیا، یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، تو اس باطنی پہلو کے ضائع ہو جانے کا، اوجھل ہو جانے کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے، اور بات صرف ظاہری پہلو تک ہی رہ گئی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب گھر سے نکالا گیا تو وہ ایک نوجوان تھے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو چیلنج کیا، اپنے والد کو چیلنج کیا، اپنے معاشرے کو چیلنج کیا، اور لوگوں کی بتوں کی جو عادت تھی اس کو چیلنج کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، اور اپنے آپ سے سوالات کیے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی حج، کوئی روزہ، کوئی نماز شروع نہیں کر دی، جو ظاہری ریچولز ہیں اسلام کے یا دین کے جو احکامات ہیں اس ظاہری پہلو پہ ان کی نگاہ نہیں گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہونا چاہیے،
پھر معاشرہ جس رب کی پرستش کر رہا ہے، جن بتوں کو پوج رہا ہے، کیا ان کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس طرح سورج، چاند، ستارے اور آگ، ان سب کی جو پرستش، یہ انہوں نے جلد ہی جان لیا کہ ان کی پرستش نہیں ہو سکتی، یہ خدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان چیزوں کے اندر تو خدا والی صلاحیتیں ہی نہیں ہیں۔ اور اس سارے عمل میں لوگوں کی باتوں سے، ان کے جذبات سے اور ان کی توقعات سے ٹکر لے لی، اور بالکل گھبرائے نہیں، اپنے آپ کو الگ رکھا اور ان کے غلط میں غلط طریقے سے شامل نہیں ہوئے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آلریڈی اس دین اور اس ایمان تک پہلے سے پہنچے ہوئے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑی کوشش کے بعد پایا تھا۔ لیکن ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایمان پا لینے کے بعد بھی یہ جو ایمان کو بڑھانے کا جو عمل ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑنے کا یہ ایک مسلسل عمل ہے، اس میں منزلیں طے کرنے کا ایک مسلسل عمل ہے، اور یہ مسلمان ہونے کے بعد تیز تر ہو جانا چاہیے۔ اور یہی چیز ہم اپنی ہر نماز کے اندر دعا بھی مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم اپنے بچپن میں ہوتے ہیں تب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور پھر ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بھی ہم یہی دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تو معجزانہ طور پر ان کو بچا لیا جاتا ہے، اور پھر دیکھیں کہ ان کی ایمان کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن کچھ عرصے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ تیسرے پارے کے اندر ارشاد ہوتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آخری آیات کے اندر، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کیف تحیی، مجھے دکھا، ارنی کیف تحیی الموتیٰ، کہ تو کس طریقے سے موت کے بعد زندگی دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا آپ کو یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ایمان تو بالکل ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اپنے دل کی اطمینان کے لیے میں چاہتا ہوں کہ موت سے کس طریقے سے زندگی ہوتی ہے۔ اور پھر ہم نے وہ قصہ سنا ہوا ہے کہ 4 پرندے انہوں نے پکڑے اور ان کو ان کا قیمہ بنایا اور ان کو 4 پہاڑوں پہ رکھا، اور جب ان کو بلایا تو وہ 4 پرندے دوبارہ زندہ ہو کر ان کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے اور ان کے پاس آ گئے۔ یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، اپنے قلب سلیم کی کیفیت کو اور بہتر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ پر اپنے یقین کو اور مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی میں مسلسل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ایمان کو اور بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایمان کی جو روح ہے، جو ہمارے دین کی روح ہے، اس کو مضبوط کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک والد کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن ہم ان کی زندگی سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ ان کی جو واقعات ہیں قرآن مجید کے اندر اتنے زیادہ ہیں کہ اس کے اوپر لمبی چوڑی بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن صرف 3 نکات کو آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش ہے کہ وہ یہ 3 نکات ہیں جو ہم ان کی زندگی سے آسانی سے اخذ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان 3 نکات کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے، اور ہم کسی حد تک یہ کلیم کرنے میں، یہ دعویٰ کرنے میں بچا ہوں گے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ نمبر 1، کوشش اور مسلسل کوشش اپنے ایمان کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ویسی کوشش جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ہمیں نظر آتی ہے، ان کے ہر پہلو میں نظر آتی ہے۔ اور یہ کوشش کوئی نئی کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ وہی کوشش ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے چھوٹے سے جسم کو جب ہم بچپن میں ہوتے ہیں بڑا کر لیتے ہیں اپنی والدین کی کوشش کے بعد، اور اس کے بعد ہم خود اس میں لگ پڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی کوشش کے نتیجے میں ہم کچھ نہیں پڑھنا جانتے ہوتے، اور ہم کچھ سالوں میں اپنے آپ جو ہے وہ 16 اور 18 سال کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں، دنیا کے وسائل کون کون سے حاصل کر لیتے ہیں، اپنا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کر لیتے ہیں، اپنا بولنے کا طریقہ، اپنی ہماری جو عادات ہیں، ہمارا جو سٹائل ہے اس کو تبدیل کر لیتے ہیں، اور کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اور اس کوشش میں ہم مسلسل لگے رہتے ہیں، کبھی ہم چین سے نہیں بیٹھتے کہ اگر آج ہمارے پاس ایک سٹیٹس مینٹین ہو گیا ہے تو ہم اس پر اکتفا کریں، بلکہ اس سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کبھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی شکر کرنے کی توفیق ہو بھی جائے کہ ہاں ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بہت دے دیا ہے، تو کم از کم اتنا تو ضرور ہی کرتے ہیں
کہ اس اسٹیٹس کو مینٹین رکھا جائے. یعنی ٹھیک ہے مزید نہیں چاہیے لیکن جو جاب ہے ویسی جاب رہنی چاہیے, اور جو بزنس جہاں تک پہنچ چکا ہے اتنا ہی رہنا چاہیے, اس سے نیچے نہیں جانا چاہیے. تو لہٰذا اس کو ہم قائم رکھنے کی کوشش بہرحال ضرور کرتے ہیں. لیکن جب یہی کوشش دین کے معاملے میں آتی ہے تو ہم کم سے کم پر اکتفا کرتے نظر آتے ہیں. جو نماز ہمیں والدین نے بچپن میں سکھا دی اور اس وقت ہم نہ سمجھتے, اس وقت جو والدین کی محنت سے جو کچھ ہم نے سیکھا اس کے بعد ہم نے اس پر کوئی کوشش کرنے کی کوشش نہیں کی, اور اپنی نماز کی کیفیت میں کوئی بہتری لانے کی کوشش نہیں کی, اس کے معنی سیکھنے کی کوشش نہیں کی. اس نماز کی ظاہری پہلو تو رہ گیا کہ جس میں ہم حرکت کرتے نظر آتے ہیں اور رکوع سجود کرتے نظر آتے ہیں, لیکن اس کی روح کا ہمیں پتہ نہیں کہ روح کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے وہ روح جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روک سکتی ہے, فحاشی سے روک سکتی ہے, گناہوں سے روک سکتی ہے, وہ تو ہمیں بہرحال پتہ نہیں چلتا. ہمارے جو قرآن مجید جو کچھ ہم نے بچپن میں پڑھا اور استادوں نے پڑھا دیا ہم اسی پہ اکتفا کرتے نظر آتے ہیں اور کوئی کوشش کرتے نظر نہیں آتے کہ اس قرآن مجید کو مزید بہتر طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں, اور اگر بہتر طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, اور اگر سمجھ سکتے ہیں تو اس کے لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور اگر عمل کر سکتے ہیں تو اس کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں. ہم اس کو کوئی پریفرنس نہیں دیتے, اس کو کوئی بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ کوشش ہماری دنیاوی وقت کے لیے تو ضرور ہوتی ہے لیکن ہمارے قرآن کے لیے, ہماری نماز کے لیے موجود نہیں ہوتی. اس طرح ہماری ہر کوشش اس کا محور دنیا تو قرار پاتی ہے لیکن آخرت میں ہم اس کوشش کو اپنی ایفرٹ کو, اپنے ریسورسز کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ اس دین کے اوپر لگایا جائے, اس لیے کہ اس کو اہمیت ہم نہیں دیتے. اور اس اہمیت نہ دینے کی وجہ سے ہماری ساری کوششیں یا تو ساری کی ساری اس دنیا کے لیے لگتی ہیں, اور اگر دین کے لیے بھی لگتی بھی ہیں تو وہ اتنی منیمم ہوتی ہیں جو کہ ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی, تو ہم اس نماز کی عادت کو بس بالکل ایک محض ایک رسم کے طور پر قائم رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی بہتری نہیں آتی اور اس کے لیے کوئی کوشش کرتے نظر نہیں آتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل اپنے ایمان کی بہتری کے لیے کوشش کرتے نظر آتے ہیں, اپنے گھر والوں سے, اپنے والد سے لڑتے ہیں, اور ان کی اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, اور اس کے بعد اپنی قوم سے لڑتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ان بتوں کی بات نہیں کی جا سکتی, معاشرے کے ساتھ گھل مل کر رہنے کی کوشش نہیں کرتے, اس طریقے جس طریقے سے معاشرہ رہ رہا ہوتا ہے اس طرح رہنے کی کوشش نہیں کرتے, بلکہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کو رب ماننے کا تقاضا ہے اس طریقے سے عمل بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. لہٰذا ہماری پہلا سبق جو ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سبق کی زندگی سے ملتا ہے کہ وہ مسلسل ان کی زندگی کوشش پہ لگے رہے وہ, اور اس کوشش کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ایمان کو پروان چڑھایا, اللہ تعالیٰ پر یقین کو پروان چڑھایا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا. نمبر 2, ایک مکمل حوالگی, سبمیشن جو ہے, جو ٹوٹل سبمیشن ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, یہ اس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا کا پورا ان کی زندگی نمونہ ہے. اللہ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکمل سرنڈر کیا اور ہر موڑ پر کیا. اور ایک ہماری کیفیت ہے کہ صبح کو جب ہم اٹھتے ہیں تو نیند ہمیں ستاتی ہے, اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں یا نیند کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم روزگار کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اپنی خواہشات کے سامنے کبھی سرنڈر کرتے نظر آتے ہیں, کبھی اپنی پیٹ کے سامنے سرنڈر کرتے نظر آتے ہیں. جب لوگوں کے ساتھ معاملات ہمارے شروع ہوتے ہیں تو ہم اپنے فائدے کے سامنے سرنڈر کرتے نظر آتے ہیں. لہٰذا ہمارا جو قربانی ہے, ہماری جو حوالگی ہے, ہمارا جو ایک سرنڈر, ایک سپردگی کی کیفیت ہے, وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہوتی, ایمان کے لیے نہیں ہوتی, اسلام کے لیے نہیں ہوتی, قرآن کے اصولوں کے مطابق نہیں ہوتی. اس طرح 24 گھنٹے کی زندگی میں جب جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یا تو سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں یا شیطان کے سامنے سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں, اور ہر لمحے پر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس کے سامنے سرنڈر کرنا ہے. لہٰذا جو شخص اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے حوالگی والے, اپنے سپردگی والے ڈیسیجن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا شروع کر دے, جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام
نیکی ہے، اپنے والد کو چھوڑتے ہوئے، اپنے بیوی بچوں کو ریگستان کے اندر چھوڑتے ہوئے، اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے، ہر لمحے میں کہ وہ جذبات، ان جذبات کو کبھی اپنے اوپر عامل نہیں ہونے دیا، لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کی۔ اس کیفیت میں جب ہم اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو یہ ہمارا لیسن نمبر 2 ہے کہ ہم سرنڈر کرنے والے ہوں، سپردگی کرنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اور تیسرا لیسن لرن قربانی کا ہے، سیکریفائس کا ہے، کہ یہ جو قربانی کا جذبہ ہے، کہ یہ قربانی کا جذبہ ہر مسلمان کے اندر بالخصوص ہونا چاہیے کہ وہ قربانی کرنے والا ہو اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے، دین کے لیے۔ جس طریقے سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی نظر آتی ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی قربانی دی، اپنے بیوی بچے کی قربانی دی، اپنے معاشرے کی قربانی دی اور اپنے جذبات کی قربانی دی۔ کبھی اپنے جذبات کے حوالے سے کبھی نہیں سوچا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ایمان کے لیے قربانی دی۔ جس طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اس طرف اپنے جذبات کے حوالے سے اپنے احساسات کو بالکل ایک سائڈ پر رکھ دیا اور عمل وہ کیا جو عمل اللہ تعالیٰ کو مطلوب تھا، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَمَّهُنْ، کہ ہم نے ان کو بہت ساری باتوں میں آزمایا اور وہ سب میں پورے نکلے، اور اس سب میں پورے نکلنے کی وجہ سے قال انی جاعلک للناس اماما، ان کو امام بنایا، تمام لوگوں کا پیشوا بنایا، جن کو دیکھ کر لوگ مشعل راہ لے سکتے ہیں، ان کی گائیڈ لائن کو فالو کر سکتے ہیں، ان کے طرز زندگی کو اپنا سکتے ہیں اور خود بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ مشہور دعا جو کہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے اللہ مجھے عطا کر دنیا، ایسی اچھی دنیا کہ جس کے ذریعے سے میری آخرت بھی اچھی ہو جائے، نہ کہ یہ دنیا بھی جنت ہو جائے اور آخرت بھی جنت ہو جائے۔ اس دنیا میں جنت حاصل نہیں کی جا سکتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے پر چلتے ہوئے۔ یہ 3 اسباق اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر ڈالنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں، تو امید کی جاتی ہے کہ ہم اس ایمان کو، اس قلب سلیم کو پا لیں گے جس کا قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ جو کہ اخروی نجات کا ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ قلب سلیم عطا کرے، وہ ایمان عطا کرے اور وہ جذبہ عطا کرے اس اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت کا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دل میں تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔